الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم لا يرحم برادران اسلام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش، حمد و ثنا صرف اور صرف اس بالن ہار حقیقی رب، خالق کون و مکان، مالک رب السماوات والارض کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنایا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً امام الانبیاء رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے دلارے، سارے جگ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود و درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بعد حمد و صلوات کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان انشاءاللہ اسی کے تعلق سے اس جمعے کے خطبے کے اندر بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے اور سننے والے بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
جنات اور انسان کو جو میں نے پیدا کیا ہے اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ حکم کہ انسان کو جب تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے، جب تک اس کی سانس باقی ہے، جب تک وہ زندگی بسر کر رہا ہے، نرم دل بن کر کے اس دنیا کے اندر اس کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو نہیں بلکہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، خاص کر کے پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی رحمت کے ذریعے سے آپ کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ جب آپ کے دل کو میں نے نرم بنا دیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی نرم دلی سے پیش آئیے۔ دیکھیے جنگ احد ہوئی، کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنا بڑا خسارہ ہوا، 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے اور آپ شہادت کا جام پیتے پیتے بچے۔ آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، آپ کو زخم آئے، گھاؤ لگے، لیکن ایسے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ درگزر کا معاملہ کیجئے، آپ نرم دلی کا مظاہرہ کیجئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ جن لوگوں کے یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو دکھ ہوا ہے، آپ کو درد ہوا ہے، آپ کو غم ہوا ہے، آپ ان کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ بد مزاج نہیں ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں، بلکہ آپ رحم دل ہیں۔ اور اس رحم دلی کا فائدہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور اگر آپ سخت دل ہو جائیں گے تو آپ کے اطراف کوئی نہیں آئے گا، آپ کے پاس کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اور آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا کے اندر چل پھر کر کے دیکھ لیجئے، جو سخت دل ہوتا ہے نا اس سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، کیا بولتے؟ انہیں سخت مزاج ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کا منہ جب کھلتا ہے تو بد کلامیوں سے کھلتا ہے، اس لیے اس کے اطراف کوئی نہیں آتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہی بات کہا کہ آپ نرم دل رہیے، سخت مزاج مت بنیے، اور اگر آپ سخت مزاج ہو جائیں گے تو آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا، چھٹ جائیں گے لوگ۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کیسے کیسے واقعات بھرے ہوئے احادیث کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی نرم دل تھے، رحم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، مہربان تھے، محبت والے تھے، بخش دینے والے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آتا ہے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام لال پیلے ہو رہے ہیں، قریب ہے کہ مار بیٹھیں، اللہ اکبر۔ لیکن نبی نے جب صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھا، ان کے غصے کو سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پیشاب کر لینے دو اس کو اپنی ضرورت سے فارغ ہو جانے دو۔ جب وہ ضرورت سے فارغ ہو گیا، مسجد میں پیشاب کر لیا، سب کچھ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو برا نہیں کہا، اس کو بھلا نہیں کہا، اس کو جھڑکا نہیں، اس کو گالی نہیں دی، اس کو مسجد سے نکلنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شفقت سے، بڑے رحم دلی سے، بڑے پیار سے
بڑے الفت سے، بڑے محبت سے اس کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے اس کو سمجھایا اور کہا دیکھو میاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیشاب کرنے سے جگہ ناپاک ہو جاتی اور وہاں پر پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، اس لیے تم اس کا خیال رکھو۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ وہاں پر بکٹ سے پانی مار کر کے، اتنے ڈول پانی مار کر کے اس جگہ کو پاک کر دو۔ پیشاب کرنے والے سے نہیں کہا اللہ کے نبی نے تم نے ناپاک کر دیا، تم کو ہی مسجد ہونا ہے، تم کو ہی پانی مارنا ہے، نہیں، بلکہ نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اتنے ڈول پانی پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ یہ رحم دلی نہیں تھی تو کیا تھی؟ یہ شفقت نہیں تھا نبی کا تو کیا تھا؟ یہ پیار نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ واقعہ، یہ حدیث پاک ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے اوپر اگر ظلم کیا جائے، تمہیں برا بھلا کہا جائے، تمہارے عبادت خانوں کو اگر ناپاک کیا جائے، پھر بھی تم نرم دلی سے پیش آنا، نرم دلی سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، بے رحمی کا کتنا بڑا نقصان ہے آپ جانتے ہیں؟ جیسے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے صحابہ کرام کو کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں وہ عورت جل رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ کہا ایک بلی تھی، اس کو اس نے باندھ رکھا تھا، اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ باہر جا کر کے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اپنے پیٹ کو بھر لے۔ وہ بلی تڑپ 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 کر کے مر گئی، لیکن اس عورت کو رحم نہیں آیا، اس بلی کو نہیں چھوڑا اس نے۔ تو اس کی سزا کیا ملی؟ اس بلی کو مارنے کی وجہ سے، باندھنے کی وجہ سے کیا سزا ملی معلوم؟ جہنم، جہنم کی سزا ملی۔ تو اے دنیا میں گزر بسر کرنے والے میرے بھائیوں اور اللہ کے بندو، جب تک اس دنیا کے اندر ہو، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آؤ۔ لیکن واہ رے مسلمان، آج کا نوجوان، آج کا سماج، آج کا ماحول اس بات سے لاپرواہ ہے، اس بات سے لاپرواہ ہے۔ جانوروں کے اوپر رحم کرنا تو دور کی بات ہے، آج انسانوں کے اوپر بھی رحم نہیں کر رہا ہے، آج انسانوں کے اوپر رحم دلی سے پیش نہیں آ رہا ہے۔ آج انسان کو سرے بازار کھڑا کر کے اس کو رسوا کرتا ہے، سرے بازار اس کو گولی ماری جاتی ہے، سرے بازار اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، سرے بازار اس کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے پیغمبر یہی سبق دیے؟ کیا ہمارے پیغمبر کا یہی اسوہ تھا؟ کیا ہمارے پیغمبر کا یہی نمونہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، ہمارے نبی تو رحم دل تھے، شفقت والے تھے۔ تو جب ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حریص تھے، رحم دل تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیتیں نہیں، دو آیتیں نہیں، کئی آیتیں یہ بتاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو کیسے تھے، کتنے رحم دل تھے۔ اور اس سے بڑا رحم کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مشورے ہو رہے تھے، مشورہ پاس ہو گیا۔ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیوی بچے دوست و احباب مکہ میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس راز کو فاش کرنے کے لیے ایک عورت کو
کچھ دے کر کے چیٹھی میں لکھ کر کے کہا اس کو تم فلاں کے پاس پہنچا دو، تمہیں میری جانب سے اتنا انعام ہوگا۔ اب لے کر کے وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی بات لے کر کے جا رہی ہے۔ ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی نے فلاں عورت کو آپ کے اس راز کو دے کر کے بھیجا ہے، فلاں جگہ پر وہ عورت ملے گی، آپ فوراً جا کر کے اس کو قبضہ کر لیجئے، لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو، خاص کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور جگہ مقام سب کچھ بتا دیا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ عورت کی عمر بھی بتا دی، کس قسم کی وہ عورت ہے وہ بھی بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور کہا تمہارے پاس جو وہ چٹھی ہے وہ چٹھی دے دو، وہ خط لیٹر دے دو ہمیں۔ اس عورت نے انکار کیا، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں فرمایا اگر تو وہ لیٹر ہمیں نہیں دیتی ہے تو ہم تجھے ننگا کر کے تلاشی لیں گے۔ تب اس نے اپنے جوڑے میں سے، اپنے بالوں میں سے نکال کر کے خط کو دیا، وہ خط لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا، جبریل نے بتا دیا تھا، لیکن اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی، جس میں صحابہ کے جانیں جا سکتی تھی، شہادت کا ان کو جام پینا پڑ جا سکتا تھا، دشمن ہوشیار ہو جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اف تک نہیں کہا۔ عمر فاروق تو تاؤ میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رحم کا برتاؤ کیا، رحم کا برتاؤ کیا۔ اس واقعے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ فرمایا، رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ کیا آج ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اپنے بھائی سے ایسا ہم کر رہے ہیں؟ اپنے بہنوں سے ایسا کر رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے ایسا کر رہے ہیں؟ ارے آج ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ بھائی کچھ بات کہہ دیتا ہے اس سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، بہن کچھ بات کہہ دیتی ہے اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ دار کوئی بات کہتا ہے اس سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس رحم دلی ہے کہاں؟ ارے اس واقعے کو یاد کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جب جنگ احد کے اندر شہید کر دیا گیا، ہندا نے آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے کلیجے کو نکالا، آپ کی شرمگاہ کو کاٹا، آپ کے کان کو کاٹا، آپ کے ناک کو کاٹا، آپ کے جسم کا مسئلہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ اکبر، وہی ہندا آپ کے پاس آتی ہے، معافی مانگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندا سے فرمایا تھا کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں، تیرے اوپر کرم کرتا ہوں، تیرے لیے معافی ہے، جا، لیکن ایک کام کر، جب بھی میرے پاس آیا کر پردے میں آیا کر، پردے میں آیا کر، کیونکہ جب تیرے اوپر میری نظر پڑتی ہے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پروانہ دیا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، اس وقت کیا حالت تھی مکہ کی جانتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی،
وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی اجڑی ڈالی تھی، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جنگ احد میں صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو گلی کوچوں میں جاتے ہوئے آپ کو گالیاں دیتے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو ستاتے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے۔ سب ایسے لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا یا بخش دیا جائے گا یا رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا، پتہ نہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہہ دیے تھے، کیا بولے تھے معلوم؟ اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، ارے آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج ان کے جانوں کو ختم کرنے کا دن ہے، آج ان کو قتل کرنے کا دن ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن عبادہ کی زبانی یہ الفاظ سنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی ایسا مت کہو، الیوم یوم الملحمہ مت کہو، بلکہ آج کے دن یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم و کرم کا دن ہے، آج محبتوں کا دن ہے، آج شفقتوں کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج کرم کرنے کا دن ہے، آج معافی دینے کا دن ہے، یہ بات کہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ دیکھو ایسا دل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، جو دروازہ بند کر کے چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے۔ سارے پیغامات سنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اس کی جگہ پر ہم آپ ہوتے کیا برتاؤ کرتے تھے؟ اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہی نہیں ہم خاموش ہو سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پورے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کو معافی کا پروانہ دے رہے ہیں اور کہیں یغفر اللہ لنا ولکم، جاؤ اللہ تمہاری مغفرت کرے، ہماری بھی تمہاری بھی، اللہ معاف فرمائے، جاؤ جو کچھ بھی تم نے کیا۔ اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ مسلمان ہو گئے۔ اور آج پہلگام میں جو کام ہوا ہے، اگر نبی کا زمانہ ہوتا، صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا تو ایسے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی جو آتنکواد بنے پھرتے ہیں۔ رحم ان کے دلوں میں نہیں ہے، کرم ان کے دلوں میں نہیں ہے، معافی کرنے کا بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور آتے ہیں بے قصور لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگ قرآن حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو بخش دیا، بے قصور لوگوں کے اوپر گولی چلا رہے ہیں، عورتوں کے اوپر گولی چلا رہے ہیں، یہ ہے شان۔ ابھی 2 روز کے پہلے میرے واٹس ایپ میں آیا، غور کرنے کا مقام ہے کہ کس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں، کس حد تک گر چکے ہیں۔ افغانستان میں مسجد میں ایک گدھا آ گیا، مسجد میں ایک گدھا آ گیا تو نمازیوں نے اس کو پیٹ پیٹ کر کے اس گدھے کو مار دیا، اللہ اکبر، گدھے کو ختم کر دیا۔ اب جو گدھے کا مالک تھا وہ تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کے 13 نمازیوں کی جان لے لی اس نے،
13 نمازیوں کو گولی مار دیا اور چلا گیا اپنے گاؤں میں. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس گاؤں کے اوپر ہی میزائل ڈال دیا، جس کے سبب 33 عورتیں اور کئی لوگ مر گئے. یہ حال ہے اس امت کا. کس کس بات پر ہم روئیں، کس کس بات پر ہم افسوس کریں. کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو یہ امت اپناتی، یہ لوگ اپناتے، تو آج یہ دور دیکھنے کو نہ ملتا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کتنے ظلم سہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر کے موقع پر دیکھ لیجئے، 70 قیدی، 70 دشمن قید کر کے لائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی نے مشورہ کیا 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 جائے. کسی نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے، کسی نے، عمر فاروق نے کہا نہیں قتل کر دیا جائے ان لوگوں کو. باپ مسلمان ہے اور بیٹا قید ہو کر کے آئے تو باپ اپنے بیٹے کی گردن مار دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم؟ ان سب کو معاف کر دیا. اپنے رحم دلی کے مظاہرے سے ان سب کو معاف کر دیا، اور معاف کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا اور کہا کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ فدیہ دے کر کے چلے جائیں، اور جن کے پاس مال دولت نہیں ہے تو وہ اگر علم جانتے ہیں تو ہمارے بچوں کو پڑھا کر کے، سکھا کر کے رہا ہو کر کے چلے جائیں. جو گردنیں اڑانے کے لیے آئے تھے، نبی نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، نبی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. آج ہمیں یہ واقعات، یہ حدیثیں بھول چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے کوسوں دور ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے موڑ پر اپنی امت کو کیسے کیسے پیغام دیے. قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ یہ پیغام ہے کہ من لا یرحم لا یرحم. جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرے گا، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا کے اندر کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، ہمارے اوپر کرم کیا جائے، تو تم لوگوں کے اوپر رحم کرو، لوگوں کے اوپر رحم کرو، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر رحم کرو. جب تم رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تم یہاں مہربانی کرو گے، یہاں رحم کرو گے، کسی کی جان کو بخشو گے، کسی کو معاف کرو گے، تو مرنے کے بعد اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، تمہارے اوپر رحم کرے گا، تمہارے اوپر کرم کرے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر رحم و کرم کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ارے قرآن کیا کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بغیر قصور کے، بغیر غلطی کے، بغیر کسی جرم کے کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اگر کسی نے کسی کے اوپر رحم کرتے ہوئے ایک جان بھی بچا لیا، ایک جان، ایک شخص کو بچا لیا، تو گویا ایک انسان کو زندگی دینا، ایک انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا ہے. پوری انسانیت کو، پوری دنیا والوں کو بچانے کے مطابق ہے. کیا یہ آیتیں ہمارے نظروں سے نہیں گزرتی؟ کیا ہم اس سے عبرت نصیحت نہیں لیتے؟ آج دیکھو کشمیر میں جو ہوا، پہلگام میں جو ہوا، ہم 3 دن سے یہی ہلچل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. لیکن مسلمانوں نے، کشمیریوں نے جو اپنے جان پر گولیاں کھا کر کے
ان غیروں کی جان بچائی، ان ہندو بھائیوں کی جانیں بچائیں اور اپنا شہید ہو گئے، اپنا شہید ہو گئے۔ لیکن آج میڈیا مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے کہ فلاں مسلمان نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ لیکن ہمارے کشمیری مسلمانوں نے جو اپنے خون کو سینچ کر کے ان لوگوں کی جانوں کو بچائی، وہ نہیں بتایا جا رہا، اس کو چھپا دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اس جمعہ کے خطبے کے اندر۔ تو ہمارا اسلام رحم و کرم کرنے والا کا نام ہے، ہمارا اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر رہو، ایک دوسرے سے مل کر کے رہو، الفت اور محبت اور پیار سے رہو۔ سخت دلی سے ہمارا اسلام روکتا ہے، اور پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ دیکھو سخت دلی کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے دل سخت ہو گئے، تو جن کے دل سخت ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے، ایسے لوگ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن نرم دل والے کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے، نرم دل والے کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے، بلکہ نرم دل والے گلے لگاتے ہیں، نرم دل والے اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، نرم دل والے انہیں کھانا کھلاتے ہیں، نرم دل والے ان کے جانوں کی رکشا کرتے ہیں، نرم دل والے ان کے ساتھ مہربانیوں سے پیش آتے ہیں، نرم دل والے انہیں ہر ممکن طریقے سے ان کی سہایتا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلایا، حدیث مشہور ہے، ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ کو ایک جانور کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اسے معاف کر دیا، اور معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا سبق ہمیں دیا جا سکتا ہے اسلام کے اندر؟ کہ اے لوگوں، جانور کے اوپر رحم کر کے جنت کو حاصل کر لو، اور اے لوگوں، اگر تم جانور کے اوپر، انسان کے اوپر، کسی مخلوق کے اوپر تم سخت دلی سے مظاہرہ کرو گے اور رحم نہیں کرو گے، ان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آؤ گے، تمہارا مقام جہنم ہوگا، تمہارا مقام جہنم ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج دنیا کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے، بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اس دنیا کے اندر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی سے کسی کو گولی نہیں ماری، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ معافی کا پروانہ ہی دیتے گئے، ہر ایک کے ساتھ درگزر کرتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا واقعے بتائیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے، لیکن آج مسلمان اس سے بے خبر ہے، غیر بھی بے خبر ہیں، اور ذری ذری بات پر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، حالانکہ کرنے والے غیر ہوتے ہیں لیکن نام مسلمانوں کا آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ مہربانی اور الفت سے رہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان آیتوں اور ان حدیثوں اور ان واقعات سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔